بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خوبیاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ہی نیک، صالحہ اور پاک دامن عورت تھی۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے اور جنت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ داخل ہونا نصیب فرمائے، آمین۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں عطا فرمائی تھی اور ایسی خوبیاں دی تھی کہ دنیا کی تمام عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک خاص امتیازی درجہ رکھتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والی پوری دنیا کی تمام عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کی طرف سے بعض وہ خوبیاں دی گئی کہ ویسی خوبی کسی عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ان کی بعض خوبیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام کتنا اونچا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پہلی خوبی، ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ ان کی شادی سے پہلے اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام امین ایک دن ان کی تصویر ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی بیوی بنے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی ہتھیلی میں ان کی تصویر لے کر آئے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ حضرت جبرائیل جو کام کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، گویا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے ہی ان کی تصویر بتا دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دوسری خوبی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دوسری خوبی یہ ہے کہ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے وہ تمام کے تمام بیوہ اور مطلقہ عورتوں سے کیے۔ کسی کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی یا کسی کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، ایسی مطلقہ بیوہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرما لی۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرتے وقت کنواری تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تیسری خوبی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تیسری خوش قسمتی یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ان کی گود میں ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ یہ ان کی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چوتھی خوبی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چوتھی خوش قسمتی کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا وہ کمرہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ ایسے حیات طیبہ کے آخری دنوں میں مرض کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں قیام فرمایا تھا، لیکن قدرتی بات کہ وفات کے دن باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی تھی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مبارکہ یہ تھی کہ آخری ایام بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں قیام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ازواج مطہرات کے الگ الگ کمرے بنائے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پانچویں خوبی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پانچویں خوبی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کسی قبرستان میں نہیں بنی بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں بنی، اس لیے کہ جس جگہ نبی کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ ان کی قبر بنائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چھٹی خوبی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چھٹی خوبی یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں ایک ہی لحاف میں سوئے ہوئے ہوتے، اسی حالت میں اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا تھا۔ کیسی پاکیزہ زندگی تھی، یہ خوش نصیبی کسی اور بیوی کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ساتویں خوبی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ساتویں خوبی یہ ہے کہ وہ ایسے باپ کی بیٹی ہے جو تمام نبیوں کے بعد پہلے نمبر کے انسان ہے، یعنی تمام پیغمبروں اور انسانوں کے بعد سب سے اونچا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔
اس لیے ان کا لقب کتنا مبارک ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لقب صدیقہ۔ عائشہ نام اور صدیقہ ان کا سیکنڈ نام، صدیقہ بنت صدیق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی 8ویں خوبی۔ میری بہنوں، اور تو کیا خوش قسمتی ان کی بتاؤ، ایک عجیب خوش نصیبی جو دنیا میں کسی عورت کو نصیب نہیں ہو سکتی کہ جب اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے تہمت لگائی کہ یوسف نے میرے ساتھ غلط کام کرنے کا پلان کیا تھا، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک اور معصوم ہے۔ اس بات کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دودھ پیتے بچے کو بولتے سکھایا۔ اس بچے نے گواہی دی اور اعلان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، اے مریم، شادی سے پہلے یہ بچہ کیسے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں اپنی زبان سے بلوایا، جس وقت وہ اپنی ماں کے گود میں تھے، دودھ پی رہے تھے۔ انی عبد اللہ، سورہ مریم۔ ترجمہ: میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور بولے کہ میری ماں مریم پاک ہے، میری ماں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میری بہنوں، اللہ کی قدرت دیکھو کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک بچے نے ان کو پاک بتایا، اور حضرت مریم پر جب تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیتے پیتے اپنی ماں کو پاک بتایا۔ خوش نصیب ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ان پر جب منافقوں نے زنا کی تہمت لگائی تو اللہ نے آسمان سے خود اعلان فرمایا، اور اللہ نے قرآن پاک میں ان کی پاک دامنی پر تقریباً 20 آیتیں، پورے 2 رکوع نازل فرمائے۔ اللہ اللہ، کیسی خوش نصیب عورت کہ اللہ نے خود ہی ان کے پاک ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اتنی بڑی خوش نصیبی کسی عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ اسی کے ساتھ اللہ نے دنیا ہی میں ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، سورۃ النور۔ ترجمہ: جو تہمت کی بات وہ منافق لوگ کہتے ہیں، وہ نیک مرد اور عورتیں اس سے بالکل بری یعنی بے تعلق ہیں، ان کے لیے آخرت میں مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی پاکیزہ زندگی ہماری تمام بہنوں کو عطا فرماوے اور جنت میں ان کے ساتھ جانا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔